شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو پیدا کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اپنا دایاں ہاتھ ان کی پشت پر پھیرا تو ان سے کچھ اولاد نکلی اور فرمایا، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ اہل جنت کیسے عمل کریں گے۔ پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان سے کچھ اولاد نکلی تو فرمایا، میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ اہل جہنم کیسے عمل کریں گے۔ یہ سن کر کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، تو پھر عمل کس لیے کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے اہل جنت کے اعمال پر لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اہل جنت کے سے اعمال پر ہی فوت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے، اور جب وہ کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جہنمیوں والے اعمال پر لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ جہنمیوں والے اعمال پر ہی فوت ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی بھر مٹی سے جو اس نے ساری سطح زمین سے حاصل کی تھی پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کی رنگت کی مناسبت سے پیدا ہوئی، ان میں سے کچھ سرخ ہیں، کچھ سفید اور کچھ کالے، اور کچھ سرخ و سفید کے مابین کچھ نرم مزاج اور کچھ سخت مزاج، کچھ بری عادات والے اور کچھ پاکیزہ صفات والے۔